تقریباً ہر سال جب ہمارا تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے تو ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور تکمیل صحیح بخاری کے آخری درس سے ہوا کرتی ہے۔ آج اس موقع پر دل اس احساس سے معمور ہے کہ آج میرے برابر میں یہ کرسی خالی ہے۔ ہمیشہ اس موقع پر حضرت رئیس الجامعہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، وہ اس موقع پر رونق افروز ہوتے تھے اور اپنی مشفقانہ نصیحتوں سے ہم سب کو سرفراز فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ پچھلے سال بھی جب یہ تعلیم کے اختتام کا موقع آیا تو صاحب فراش ہونے کے باوجود وہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور یہ اطمینان تھا کہ بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفس وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن ان کا نفس وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ آج ہم اس برکت سے محروم ہیں۔ ان کے علاوہ اسی سال کے دوران ہمارے بعض نہایت جلیل القدر اساتذہ کرام بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی، حضرت مولانا افتخار صاحب، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، جناب قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں حضرات کا سانحہ وفات بھی اسی سال پیش آیا، اور آج ہم ان کے موجودگی سے بھی محروم ہیں۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا آمد و رفت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جس کام کو کرانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے رجال بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ جس وقت ہمارے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کا صدمہ اور اس وقت کا جو عظیم خلا پیدا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ غم اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور یہ کام جو انہوں نے جاری فرمایا تھا وہ آگے کیسے چلے گا۔ لیکن اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کی بات یاد ہے کہ جب حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات ہوئی، ہم سب مغموم تھے، دارالعلوم کی فکر تھی، تو حضرت ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں مقامات عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو تارے نکل آتے ہیں، اور ان تاروں کی روشنی میں کام چلتا ہے، یہاں تک کہ پھر کوئی چاند نکل آتا ہے، پھر کوئی دوبارہ سورج آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کا حامی و ناصر ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ بڑا صدمہ کس کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے خلفائے راشدین کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آ گیا، پھر تبع تابعین کا آ گیا، یہاں تک کہ الحمدللہ وہ میراث جو انبیاء کرام کی میراث ہے وہ ہم جیسے نااہلوں تک بھی پہنچ گئی۔ لہذا الحمدللہ یہ دارالعلوم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے راستے پر اسی طرح گامزن رہے گا جس راستے پر اس کے بانی اور اس کے آبیاری کرنے والے اسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی اس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے پر گامزن رکھے اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر ہم مسلسل چلتے رہیں، اور جو اس ادارے کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ تکمیل تک پہنچائیں بلکہ ان کو آگے ترقی دینے کی بھی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس دعا میں ہمیں یاد رکھیں گے۔